لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفقين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Those who disbelieved from among the followers of the book and the polytheists could not have separated from the faithful until there had come to them the clear evidence. An apostle from Allah reciting pure pages, wherein are all the right audiences. And those who were given the book did not become divided except after clear evidence had come to them. And they were not surprised, they were not enjoined anything except that they should serve Allah, being sent to Him in obedience upright, and keep up prayer and pay the poor rate, and that is the right religion. Surely those who disbelieve from among the followers of the book and the polytheists shall be in the fire of hell abiding therein. They are the worst of men. As for those who believe and do good, surely they are the best of men. Their reward with their Lord is gardens of perpetuity, beneath which rivers flow, abiding therein forever. Allah is well pleased with them, and they are well pleased with Him. That is for him who fears his Lord. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، وزاداران امام حسین علیہ السلام،
آج پھر میں ایک آیہ مبارکہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بہت شدت کے ساتھ اور بہت سٹریس کر کے اور ایمفسائز کر کے اور زور دے کر ایک حکم بیان کرنے کا فرمایا، اور یہ لب و لہجہ جو ہے وہ تقریباً اسی آیت میں ہے، اور اس کے جو حصے ہیں اس پہ غور کیا جائے تو بالکل پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی اہم، یعنی نظام اسلام کے اندر کوئی اہم چیز جو ہے اور کوئی اہم میسج جو ہے جو رب العالمین فرما رہا ہے اپنے حبیب کو، وہ اپنی امت کو دے دو۔ ظاہر ہے کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 67 ہے، اور سورہ مائدہ جو ہیں علماء سارے کے سارے لکھتے ہیں کہ وہ تقریباً آخری دنوں کی سورہ ہے، حضور کے آخری ایام میں یہ نازل ہوئی۔ اس کی اکثر آیات جو ہیں وہ، اور اس سورہ میں جب کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، یعنی عربی جو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یا ایھا الرسول، یہ بہت ہی زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور پھر رسول اور رسالت کا ذکر کر کے ایھا النبی بھی نہیں فرمایا، کسی پیغام کی طرف قرآن متوجہ فرما رہا ہے، اے رسول تم پہنچا دو جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے، اگر تم نے نہ پہنچایا تو گویا تم نے رسالت نہیں پہنچائی، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، اور اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، یعنی تعویلات کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایک کلام کے معنی کبھی ادھر کبھی ادھر لیے جا سکتے ہیں، چونکہ ایک بات کے کئی میننگ ہوتے ہیں۔ جب تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک بات واضح طور پہ نہ آ جائے تو پھر تعویلات شروع ہو جاتی ہیں، لیکن پیغمبر نے کوئی ایسا مرحلہ نہیں چھوڑا کہ جہاں امت کی ضرورت ہو کہ اور حکم خدا ہو اس کی وضاحت نہ فرمائی ہو۔ یہاں اتنی شدت کے ساتھ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اس حکم کو تو بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتے، بلکہ کسی بھی حکم کو پیغمبر کہاں چھوڑیں گے، آخر نہ ان کو خوف ہے نہ ڈر ہے۔ اب یہ مسئلہ چونکہ آخری سوروں میں سے ہے، سورہ مائدہ، اور آخری آیات میں سے یہ آیتیں، تو توحید، اس کا مطلب جو مشکل ترین وقت تھا وہ مسئلہ توحید کا، ایک واحد لا شریک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لوگوں کو اس کی طرف بلانا، پھر رسالت بھی، پھر اس کے بعد جو ہیں وہ دیگر احکامات جو ہیں وہ، یعنی جب مسلمان لوگ ہو گئے تو پھر ان کے لیے روزہ رکھنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، حج کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، زکوٰۃ دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ لگتا ہے کہ یہ اب توحید کا مسئلہ ہو گیا، رسالت کا ہو گیا، کوئی اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس آیت پر غور کرنے سے پہلے، غور کرنے کے بعد جو ہے انسان، اور میں ان دنوں میں یہی مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی اہمیت بیان کروں، کہ جس میں تاکہ واقعہ کربلا جو ہے اس کی، امام حسین علیہ السلام کے اقدامات کی اہمیت لوگوں پر ظاہر ہو جائے، اور جب امام حسین علیہ السلام کی اہمیت ظاہر ہوگی تو دشمنوں کا مقام بھی واضح ہو جائے گا، وہ کتنے پانی میں ہیں۔ تو یہاں رب العالمین نے بڑی اہمیت سے اس میں، اب بتائیں کیا ہو سکتا ہے، سوچیں، لیکن ہمارے ہاں جو ائمہ اہل بیت نے، اور بلکہ علماء دیگر فرق اور مسلمین کے علماء نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، اور بہت زیادہ فرمایا ہے، بلکہ اس کی تفسیر میں جو بات ہے، وہ جو حدیث ہے وہ متواتر تک پہنچ چکی ہے۔ حدیث متواتر کا انکار جو ہے کوئی مسلمان نہیں کرتا، یعنی ہر زمانے میں جس میں کم از کم 20 25 30 افراد نے ذکر کیا ہو کہ یہ حدیث ہے، تو پھر اس کے بعد وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے۔
چلیں جو بھی تعریف ہو۔ اس کے بعد پیغمبر نے کیا کیا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر آخری حج سے اور پہلے اور آخری حج تک پیغمبر کا واپس آئے، اور ایک مقام ہے کہ جہاں اس مقام کا نام مقام غدیر ہے۔ جوفہ جو میقات ہے، آج کل جو باہر سے جاتے ہیں، دور سے جاتے ہیں، وہاں سے ان کی میقات ہے جوفہ، سمندر کی طرف سے آئیں یا جدہ ایئرپورٹ کی طرف جائیں، جوفے کے پاس بالکل ڈیزرٹ ہے۔ اور وہاں جب قافلہ پیغمبر کا پہنچا حج کے بعد، اور وہاں سے لوگ الگ ہو جاتے ہیں، مختلف، مدینہ والے مدینہ کی طرف، دوسرے مکہ والے مکہ کی طرف، عراق والے عراق کی طرف، تو وہاں حکم نازل ہوا یہی کہ پہنچا دو پیغمبر جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے۔ پیغمبر نے آواز لوگوں کو بلایا، لوگوں کو کہا کہ بلاؤ، جو آگے گزر گئے واپس آئیں، پیچھے جو رہ گئے ان کو روک لو، اور جمع ہو گئے۔ زور کا وقت جو ہے تقریباً اس وقت تک جمع ہو گئے، شدید گرمی، اور اس میں پیغمبر نے نماز ظہر پڑھائی، اور اس میں سب نے مل کر پڑھی۔ نماز ظہر کے بعد پیغمبر نے خطبہ دیا، اور ظاہر ہے کہ کافی لوگ تھے، 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے۔ میکسیمم جو تعداد لکھی گئی ہے وہ 1,24,000 مسلمان اس مجمع میں موجود تھے۔ پیغمبر نے، اب ظاہر ہے کہ اونٹوں کے جو پلان ہیں، سیڈلز جو ہیں، ان کو اکٹھا کر کے تاکہ اونچے ہو جائیں پیغمبر، اور لوگ دیکھیں اور سنیں پیغمبر کی آواز۔ اسے بڑا طویل خطبہ دیا، توحید کی بیان فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھیں میں نے توحید کا مسئلہ پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ دیگر احکامات پہنچا دیے، ہاں یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ قریب ہے کہ مجھے اللہ کی طرف بلا لیا جائے۔ یہ بات بڑی غمگین اور غمناک خبر تھی صحابہ کرام کے لیے، سب رونا شروع ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا موقع ملا، خاموش ہوئے، پیغمبر نے فرمایا دیکھو مجھے ایک سوال کا جواب دو، کیا میں تم پر زیادہ حق نہیں رکھتا؟ الست اولا بکم من انفسکم۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھنا چاہے تو۔ کیا قرآن مجید نے بھی اولا کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ النبی اولا، نبی کا مومنین پر حق جو ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ہے، خود ان سے بھی زیادہ ہے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ بے شک آپ کا حق جو ہے ہم پر یعنی ہمارے اپنے حق سے بھی زیادہ ہے۔ جب یہ پیغمبر یہ اقرار کروا لیا تو پھر اس کے بعد دائیں بائیں دیکھا تو لوگ سمجھے کہ پیغمبر کسی کی تلاش میں ہے۔ جب امیر المومنین حضرت علی پہ نظر پڑی، حضرت علی کو بلا کر اپنے پاس حضرت علی کا بازو پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ پیغمبر کی اور حضرت علی کی بھی بغل کی جو ہیں وہ سفیدیاں نظر آنے لگیں۔ اور جب اتنا بلند کر دیا تب سب کو دکھانے کے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ جس نے ابھی مجھے، یعنی میں مطلب عرض کر رہا ہوں، ابھی جس نے مجھے مولا تسلیم کیا ہے اور اولا تسلیم کیا ہے، اس پر اولا علی بھی ہے، مولا علی بھی ہے۔ اب یہ ذکر فرمانے کے بعد جو ہیں، اور پیغمبر نے ایک دفعہ نہیں، کچھ کہتے ہیں منیمم 3 دفعہ اور 4 دفعہ تک پیغمبر نے دہرایا اس بات کو۔ یعنی تقریباً مجھے لگتا ہے کہ پیغمبر نے ہاتھ پکڑ کر ہر طرف حضرت علی کو دکھایا ہوگا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے نہیں دیکھا پیغمبر کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ اور گرمی بھی بڑی شدید تھی، ظاہر ہے کہ وہ سونے بھی نہیں دے رہی تھی، اور سب کو بتایا کہ الست اولا بکم من انفسکم، مطلب جس نے مجھے اولا مانا ہے، اور یہ علی اس سے اولا ہے، یہ بھی اولا ہے۔ یعنی اب اولا کے بجائے مولا کا لفظ استعمال فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ پیغمبر کا ڈکلیریشن جو تھی، یہ اوپنلی، یعنی موت کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ میرے بعد جو ہیں وہ علی مولا ہیں۔ کوئی عام آدمی بھی تھوڑا سا غور کرے اس واقعے پر تو وہ سمجھ جائے گا کہ پیغمبر اپنے بعد حضرت علی کو معین فرما رہے ہیں، حضرت علی کا نام اعلان فرما رہے ہیں۔ لیکن چلیں اگر جو نہ ماننا چاہے اس کو زور سے نہیں منایا جا سکتا۔ اس کے بعد مبارکیں شروع ہو گئیں، سب نے مبارک دی، اور کچھ لوگوں نے کہ کچھ مبارک کے الفاظ بھی لکھے گئے ہیں، بخن بخن لک یا ابن ابی طالب،
اصبحت مولا یا مولا کل مومن مومنہ، یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں، اے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ دیکھیں عموماً جو ہوتا ہے الفاظ یہ آپ میرے مولا ہو گئے، دوست ہو گئے، یہ کوئی بات کرنے کی ہے کہ حضرت علی میرے دوست ہو گئے، آج دوست ہو گئے؟ چونکہ یہ تو پہلی صحابت آپس میں پہلی ماشاءاللہ شیر و شکر تھے جیسے کہ عموماً کہا جاتا ہے، لیکن بس بہانہ بنانے کے لیے اس سے مراد دوست نہیں ہے بلکہ وہی اولا مطلب ہے جو رسول نے اپنے بارے میں فرمایا ہے اور اقرار کرایا مسلمانوں سے۔ 1,00,000 میکسیمم 1,34,000 کی تعداد صحابہ کرام کی تھی۔ مبارکیں شروع ہو گئیں، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک جگہ حضرت علی کو بٹھایا حضور نے اور کہا کہ سب جا کر حضرت علی پر سلام کرو، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں اس کتاب میں نہیں ہے، فلاں میں نہیں ہے۔ بہرحال اہل بیت کی علیہ السلام کی کتابوں میں بھی ہے، اور جو تھوڑے سے انصاف پسند اہل سنت کے علماء محدثین، مسند ابن ماجہ ہیں، مسند امام احمد بن حنبل ہے، ان میں یہ ذکر موجود ہے کہ یہ واقعہ غدیر کے روز ہوا اور پیغمبر یہ آیت جو ہے حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی۔ چلیں اگر نہیں ماننا تو نہ مانیں، مگر اس سے واضح ہے کہ حضور نے اپنے بعد جو سسٹم قائم فرمایا ہے وہ تعیین کا فرمایا ہے۔ الیکشن کی تربیت نہیں دی، کوئی لوگوں کو یہ نہیں کہا، چونکہ زندگی سنت یہی رہی نا حضور کی۔ یہاں بھی موجود نے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کے میرے بعد علی مولا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تو نہیں تھا، البتہ اتنے بڑے مجمع میں یہ اعلان پہلی مرتبہ تھا، اتنی سی بات ہے۔ پیغمبر نے مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا، جیسے ہم ہر وقت عرض کرتے ہیں، تو امامت اور خلافت کا سلسلہ پیغمبر نے معین کر دیا۔ پھر اب تک جو میں عرض کرتا رہا مختلف آیات میں، نہ صرف حضرت علی کے بارے میں بلکہ حضرت علی کے فرزندوں کے بارے میں بھی پیغمبر نے اس اعلان، جیسے اولی الامر کے بارے میں فرمایا، کون ہے اولی الامر؟ فرمایا علی، حسن حسین، اور پھر ان کے فرزندان ہیں، امام حسین السلام کی نسل سے جو ہے 9 امام ہیں۔ اس بہت سی جگہوں پہ پیغمبر نے تفصیلات سے نام بھی لیے، لیکن بڑی جو جن کو کتابیں کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد بہت صحیح کتابیں ہیں، انہوں نے اگنور کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ 200 سال بعد لکھی گئیں، اور اس وقت تک ایک نظریہ اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ بنو امیہ حکمران اور پھر اب بنو عباس آ چکے تھے۔ اب بات کرنی کہ بھئی حضرت علی خلیفہ ہیں تو بس زندگی ختم کرنے کا مترادف تھا، لہذا ظاہر ہے کہ وہ اوقات علماء توریہ بھی کرتے ہیں، تقیہ بھی کرتے ہیں، ایسی بات سے اوائڈ کرتے ہیں، مگر نہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس بات کو ہائیڈ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ان کی ذمہ داری تھی، جس طرح پیغمبر کی ذمہ داری تھی، جو ان کی بات سنتا ہے، جو ان سے روایت لیتا ہے، اس کو بتائیں کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب تھے اور ان کے بعد ان کے۔ مگر اس آیت کے چونکہ خاص طور پہ اعلان ولایت امیر المومنین کے بارے میں ہے، امیر المومنین کی خلافت کے بارے میں ہے، امیر المومنین کی امامت کے بارے میں ہے، لیکن اس کے بعد جب یہ سسٹم شروع ہوگا تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کی سنت یہ ہے تعیین، معین کرنا۔ جب معین کیا تو ظاہر ہے کہ ایک کے بعد دوسرا سب کو معین کر دیا خدا کے حکم سے، اور پھر حضرت علی نے بھی اسی طرح معین۔ لوگ کہتے ہیں جی باپ بیٹا یہ وہ ساری باتیں وہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی باپ کے بعد بیٹا نبی ہوا، حالانکہ نبوت وراثت میں نہیں چلتی، امامت بھی وراثت میں نہیں چلتی، لیکن حکم خدا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت علی کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، امام حسین کے بعد ان کے بیٹے علی زین العابدین، سلسلہ جو ہے وہ۔ اور یہ بہت تاریخی آیت کریمہ ہے۔ جب یہ اعلان ہو گیا پھر اسی سورہ میں ایک دوسری آیت ہے جس میں رب العالمین ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم، بلکہ اس سے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، کہ آج کافر جو ہے مایوس ہو گئے۔ بتائیں جی کافر کب مایوس ہو سکتا ہے؟ کہ اگر سور کا گوشت حرام کر دیا جائے، یہ حرام کے مسئلے، یا خنزیر کا گوشت حرام کر دیا جائے، خون حرام، اس سے کافر مایوس ہوتا ہے۔ حرام تو مسلمانوں پر ہوگا، کافر پر تو نہیں ہے۔ یعنی اس آیت کے
اینڈ پہ جو جملے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. یہ بات کافر کی مایوسی اس سے نہیں ہے کہ گوشت حرام ہو گیا ہے. حرام ہوا تو مسلمانوں پر ہوا، کافر تو چھلانگے لگا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی ہمیں کیا ایسے. لیکن اس سے مراد یہ بات نہیں ہے، گوشت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس سے یہی ہے کہ یہ کوئی بڑا حکم ہوا جو نازل ہوا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. آج ہم نے پہلی بات یہ کافر مایوس ہو گئے ہیں، اور پھر فرمایا آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. آج یقیناً ایک دن ہے، اس کو بھی مسلمانوں کو تلاش کرنا چاہیے. اگر اپنی کتابوں میں نہ ملے تو اہل بیت سے پوچھیں. اور پھر فرمایا کہ نعمت بھی مکمل کر دی ہے، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے. دین اسلام مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیغمبر کے بعد امامت اور خلافت کا مسئلہ طے نہ ہو. پتہ نہیں کس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں، بڑی جرأت ہے، پیغمبر پر الزام آتا ہے، خدا پر الزام آتا ہے کہ نہیں انہوں نے چھوڑ دیا ایسے جو آ جائے. اس نظام کے اندر جب لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ نہیں جو آ جائے، جو آ جائے، اسی کی وجہ سے یزید اور یزید کا باپ آ گئے. اب یہاں موقع تھا کہ لوگوں کو کسی طریقے سے پیغام دیا جائے کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہوا ہے، اور جس کا نتیجہ کربلا جیسا واقعہ سامنے آیا. لیکن آخر تھوڑا سا پیچھے بھی چلا جائے. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ پیغمبر کے آخری دن 7 زیادہ بھی نہیں، پیغمبر کی وصال سے 3-4 دن پہلے کیا ہوا؟ کہتے ہیں جمعرات سے لے کر منڈے تک، سوموار تک. اور پیغمبر کے بعد 3-4 دن بھی دیکھ لیں انسان کیا ہوا. کسی تاریخ میں جو پہلی تاریخیں لکھی گئی ہیں، جو جس طرح بھی کچھ باتیں، کچھ واقعات ان کو مل جائیں گے. جو آج نئی تاریخیں لکھی اس میں بات کا تذکرہ کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے لکھا. جو لکھنے والے میں کیا ہوا، اس واقعے کو اگر پڑھے انسان تو بندہ سمجھتا ہے کہ ذرا پہلے سے ہی غدیر کے بعد فوراً پلاننگ شروع ہو گئی تھی حضری کے خلاف. کیسے پتہ چلا؟ تھوڑا سا توجہ کریں انسان کہ پیغمبر نے آخری لمحات میں فرمایا کہ قلم دوات لے آؤ، میں تمہارے لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو میرے بعد. پیغمبر کا کام تھا گمراہی سے بچانا امت کو. آخری لمحات تک نمازیں ہو چکی، روزے ہو چکے، آخری لمحات تک پیغمبر نے، آخری لمحات بھی جب یہ کہا تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ پیغمبر کے ارد گرد، ان میں سے ایک شخص نے کہا، یہ صحیح مسلم میں نام بھی لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری بڑا ہوشیار آدمی ہے، اس نے لکھا، وہ بول پڑا حسبنا کتاب اللہ. یعنی ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. بلکہ دوسرے جو الفاظ ہیں وہ تو بڑے شدید ہیں. اگر خدا رہا اس پہ غور کرے انسان تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو گیا، اس کا مطلب پہلے سے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ الفاظ کیا ہیں؟ ان ھذا الرجل لیحجر، یہ آدمی، اب یحجر کی میننگ میں کروں گا تو ذرا مشکل ہو جائے گی. یہ آدمی بیمار سے، چلو جو ترجمہ کرتے ہیں، بیماری کی وجہ سے ذرا صحیح نہیں بول رہا. اس کو اگر مزید سخت الفاظ میں کہا جائے تو چلیں، بیماری کی وجہ سے، تو بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ بیماری دماغ پر غالب آ گئی ہے، اب دماغ صحیح نہیں. چلیں، مسلمانوں کی مرضی جو ان کے دل میں آئے. تو ایک تو وہ واقعہ نہ، دوسرا یہ ہے کہ ان کو حق بھی نہیں تھا کہ پیغمبر کے پاس بیٹھیں، اس لیے کہ پیغمبر نے اس واقعے سے پہلے اسامہ بن زید کا لشکر تیار کیا اور بڑی سختی سے کہا، میں وہ الفاظ بھی نہیں دہراتا، فرمایا چلے جاؤ سب. لیکن بعض لوگوں نے بات سننے کے بجائے پیغمبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے. کیوں جی؟ بھائی جی پیغمبر کی جو ہے وہ بیماری ہے، یہ ہے وہ ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، وہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھنے کے بعد یہ واقعہ ہوا، اس کا مطلب پہلے سے ساری پلاننگ تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر واپس پیغمبر سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی کہ معذرت کر سکیں. اب بہت سی آیات ہیں اسی ایک واقعے میں ان کی
خیر میں عرض کر رہا تھا کہیں دور نہ چلا جاؤں، یہ کیوں واقعہ کربلا ہوا کہ وہاں سے یہ معاملہ چلا اور اہل بیت کو ڈی ویلیو کرنا شروع کیا لوگوں نے۔ بالآخر پیغمبر کے سامنے جب لوگ نہیں گئے تو لوگوں کو کہا آپ چلے جائیں یہاں سے، میں تم سے بہتر، اس کو عربی میں کہتے ہیں قوموا عنی، چلے ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد پیغمبر کا وصال ہوا۔ پیغمبر کا جب وصال ہوا تو پیغمبر کے وصال کے وقت حضرت و تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ دیکھو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پلاننگ، ایک شخص جو ہے وہ تلاش کر رہا تھا کیا ہو رہا ہے، انصار کیا کر رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ بات تو چل چکی تھی کہ ہم نے علی کو نہیں آنے دینا ہے۔ انصار بھی ایک جگہ پہ جمع تھے جس کو ثقیفہ کہتے ہیں، 50-60 کے قریب۔ مہاجرین میں سے صرف 3 افراد، پلیز تاریخ کو دیکھیں، نہ بنو ہاشم ہے نہ کوئی دوسرا ہے۔ آسان تو کام یہ تھا، چلیں اگر لوگوں نہیں بنانا ہے، حضور کو دفن ہو لینے دو، سارے مل بیٹھو، مل بیٹھ کر فیصلہ کرو۔ ظاہر ہے کہ سارے کے سارے اچھے لوگ تھے تو جو جس کو بنائیں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے انتظار نہیں کی، ان کو پتہ تھا کہ علی مصروف ہیں، علی تو نہیں چھوڑیں گے پیغمبر کو۔ انہوں نے پھر اپنا کام وہاں ثقیفہ میں جا کر جو ہیں 3 مہاجر 50 یا 60 انصار بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ اس پہ غور کریں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور وہاں کیا باتیں ہوئیں۔ ہم بولیں گے تو کہیں گے کہ انہوں نے توہین کر دی ہے، لیکن اگر وہ کچھ کر ڈالیں تو وہ توہین نہیں۔ بہرحال یہ ہوا، اور وہاں سے یہ جب امامت کے خلاف لوگوں کو مختلف پروپیگنڈے کے ذریعے، یہ امامت اور خلافت اور نبوت ہے، گھر میں جمع نہیں سکتی، یہ نعرہ لگایا گیا۔ بتائیں، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو اور ان کو ملک عظیم عطا کیا، ان کے اولاد کو، نبوت بھی ہے، ملک عظیم بھی ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا واقعہ، لیکن یہ عجیب نعرے لگائے گئے۔ اس کا مطلب یہ پلاننگ پیغمبر کے آخری دنوں میں ہو چکی، اور آخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ پہلا حکمران، دوسرا حکمران، پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، تیسرے خلیفے، دوسرے کو بھی چھری لگی اور تیسرا بھی اس عالم میں مار دیا گیا کہ بلوائیوں نے، یا جو بھی کہیں آپ، جو لفظ استعمال کریں، اس کا مطلب قتل و غارت شروع ہو گئی۔ پھر جب چوتھے آئے، لوگوں نے زور دے کر، جس کو بیعت عمومی کہا جاتا ہے، چونکہ حضرت بکر نے صرف وصیت لکھی، حضرت عمر نے 6 آدمی مقرر کیے، حضرت عثمان کچھ نہ کر سکے، لوگ جمع ہو کر حضرت علی کو کہتے ہیں کہ آ جائیں۔ حضرت علی آتے ہی اب دوسری پارٹی نے حضرت علی کے خلاف جو ہے صف بندی شروع کر دی۔ پہلی لڑائی جنگ جمل ہوئی، دوسری لڑائی، یا اس کو تیسری بھی کہہ سکتے ہیں، خوارج کی لڑائی ہوئی، اور نہروان کہتے ہیں، جنگ نہروان کہتے ہیں اس کو، اور تیسری لڑائی جو ہے وہ صفین جنگ، جس کو صفین کہتے ہیں، شام اور سعودیہ کے بارڈر پر ایک جگہ ہے۔ اب یہ لڑائیاں جو ہو رہی ہیں دونوں طرف جو ہیں صحابہ کرام ہیں، اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے اندر علی اور اولاد علی کی اہمیت کم کر دی گئی۔ پھر جب یزید آیا تو اس کو تو کوئی احساس بھی نہیں تھا، وہ تو کھلندڑا اور جنگلوں میں بسنے والا، شکاروں، ظاہر ہے اس کا باپ جو ہے بادشاہ تھا، اس کو آ کر بٹھا دیا گیا، اس کی بیعت لی گئی پہلے اور بٹھا دیا گیا، لوگوں سے بیعت لے لی گئی۔ کچھ تھوڑے سے لوگ تھے، امام حسین علیہ السلام میں انکار کیا ہوا تھا۔ اب جو ہے اس نے کہا، پہلا خط جو لکھا، اور یہ نتیجہ نکلا کہ یا حسین بیعت کریں یا سر دے دیں۔ اب تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ بیان کیا اس لیے کہ کربلا کا واقعہ صرف یزید اور حسین کا علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے کہ یزید بیٹھا اور اس نے جناب، یہ واقعہ بہت پہلے سے اس کے جو ہے مؤثرات ہیں، مزید بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن تھوڑا سا توجہ کرائی ہے میں نے تاکہ کسی کا خواہ آج کل جو ہے بہت جلدی لوگوں کے دل دکھ جاتے ہیں۔ حسین کی شہادت پہ دل نہیں دکھتا، ان باتوں پہ حقائق کیوں بیان ہو رہے ہیں، دل دکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حسین علیہ السلام نے ایسی پلاننگ کی کہ قیامت تک دنیا جو ہے حسین کے مخالفین پر وہ نفرین کرتی رہے گی، اور یزید کا نام جو ہے وہ گالی میں داخل ہو گیا کہ نام رکھنا ہی نفرت ہو گئی۔ نام تو نام، جو لیتا ہے کلمہ پڑھنے والا وہ یزید کو پر لعنت ہی کرتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، حسین ایسی پلاننگ کی
شب عاشور سب کو بلایا, کہا تم چلے جاؤ, میں اکیلا, یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں. ہائے, یہی بات کافی ہے زہرا کے بیٹے, رسول کے فرزند, کون سا قصور کیا تھا کہ یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے تیرے خون کے پیاسے ہو گئے. اس لیے کہ وہی جو خلافت کا مسئلہ تھا, پھر خلیفہ کو اولو الامر کہا گیا, اولو الامر پھر یزید بن گیا. ان کا تم اولو الامر کی بات نہیں سنتے, یہ پہلے عرض کر چکا ہوں. سب نے کہا ہم نہیں چھوڑ کر جا سکتے, جو وہاں موجود تھے, جو 72 شہداء ہیں, اس میں سب جب امتحان لے لیا تو مولا نے سب کو اپنے گھر دکھائے. وہاں ایک 14 برس کا لڑکا بیٹھا تھا. جب سب چلے گئے تو وہ بیٹھا رہا اور پوچھا حسین نے, بیٹا قاسم آپ کیسے آئے ہیں؟ تو فرمایا, عرض کی چچا یا عم میں, کیا ان شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ اوہ مولا حسین علیہ السلام میں اس طرح نہیں کہا فوراً کہ ہاں تیرا نام بھی ہے. فرمایا کیف عندک الموت, تیرا رائے اسلام میں موت کا قبول کرنا کیسے ہے؟ تو شہزادے نے, میں یوں کہوں نا, سینہ تان کر عرض کی, چچا احلی من الاصل, شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. اس کے بعد امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں بیٹا آپ کا نام بھی ہے, اور یہ جملہ فرما دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ علی اصغر کا نام بھی ہے. اب جب شہزادے نے اپنی خبر سنی شہادت کی تو یقیناً کچھ اطمینان ہوا, لیکن علی اصغر کی بات سن کر شہزادہ پریشان ہو گیا. چونکہ غیرت علویہ, غیرت حیدریہ اس نے انگڑائی لی, اور یہ جملہ پوچھا, یا امّے اِنَّهُمْ يَصِلُونَ إِلَى النِّسَاءِ, کیا یہ ہماری خواتین کی بھی حرمت بھی کریں گے؟ اس لیے کہ شہزادے کو پتہ تھا کہ میں تو جنگ میں جاؤں گا, لڑوں گا, زخم کھاؤں گا, زخم لگاؤں گا, لیکن میرے بھائی علی اصغر جو ہیں وہ تو ششمائے, وہ تو چل بھی نہیں سکتا, اگر وہ کیسے شہید ہو جائیں گے؟ کیا یہ لوگ آ کر ہماری خواتین کی بھی حرمت بھی کریں گے؟ مولا نے صرف پیال فرمایا کہ شہادت کیسے ہوگی. شہادت قاسم کا کوشش کی کہ دل رکھے, تفصیلات نہیں بتائی کہ بیٹا آپ کی اور میری شہادت کے بعد آپ کی ماں کیسے قیدی ہوگی, آپ کی پھوپھیاں کیسے قید میں جائے گی, یزید کی فوجی ان کو کہاں کہاں لے جائیں گے. شاید یہ بات سن کر شہزادہ وہی مر جاتا, لیکن امام نے آگے تفصیلات نہیں بتائی. وہی شہزادہ روز عاشور جب آتا ہے چاچا سے اجازت لینے کے لیے, چاچا بے انتہا روئے. کیوں روئے میں مزید تفصیلات پھر عرض کروں گا, صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادہ قاسم کی شکل و شباہت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ شباہت تھی. میرے خیال میں میرے آقا کو اپنے بھائی یاد آ گیا, گلے لگ کر بے انتہا روئے, اور پھر فرمایا کیا تو اپنی موت اپنے قدموں سے موت کی طرف جانا چاہتا ہے؟ بڑی مشکل سے اجازت دی, میں بہت تفصیلات میں نہیں جا سکتا. اجازت ملی, شہزادے کو گھوڑے پر سوار کیا. حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چاند سا چہرے والا لڑکا حسین کے خیموں سے نکلا, گھوڑے پر سوار ہے, اس کے رکاب میں پاؤں بھی نہیں پہنچتے, اس کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے. وہ گیا لڑا, لڑتے لڑتے جب اس حد تک پہنچا کہ ایک لائن نے کہا میں اس کے چچا کو, اس کی ماں کو ماتم میں بٹھاؤں گا, سر پہ ایسا گرز مارا کہ شہزادہ سنبھل نہ سکا. آواز دی یا اماں ادرکنی, او میرے چچا قاسم کی مدد کو پہنچے حسین, مگر قاسم ریڑیاں رگڑ رہے تھے. اور امام حسین نے سرانے پہنچ کر کہا قاسم یہ بڑی شاک ہے, مشکل بات ہے تیرے چچا کے لیے کہ تیری اس حالت کو دیکھے, لیکن بہرحال اٹھا کر لائے. جناب قاسم کو جنج شہداء میں لٹایا, پتنی کس خیال سے اور کیا کیا خیال تھے حسین کے سامنے
کہ قاسم کی ماں اس حالت میں، ظاہر ہے کہ ایک ماں کی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، قاسم اب جوانی کی دہلیز پر پہنچے ہوئے تھے، ماں کے سب تمنائیں جو ہیں وہ آج خاک میں مل گئی ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔